وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لائق ست تعظیم قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بڑی اور طویل سورت سورہ بقرہ کی
آیت نمبر 30 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اسی کا ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے عرض کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے، درخواست ہے کہ وہ رب لم یزل قرآن و حدیث کی روشنی میں افراط و تفریط اور فرقہ واریت سے بچتے ہوئے مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو کچھ بیان ہو اسے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کا، سمجھنے کا ذوق اور شوق عطا فرمائے۔ گرامی قدر بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، گزشتہ جمعہ پر بھی اسی آیت کے متعلق گفتگو عرض کی جا رہی تھی۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کا فرشتوں کے سامنے تذکرہ کیا ہے۔ اور یہ سیدنا آدم علیہ السلام کا اعزاز ہے اور آپ کے واسطے سے ساری کی ساری انسانیت کو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ اس کو تخلیق کرنے سے پہلے اس کا ذکر کیا۔ وگرنہ انسان سے پہلے اللہ رب العزت بہت سی مخلوقات کو پیدا فرما چکے تھے۔ فرشتے، جنات، زمین و آسماں پہ چمکنے والے چاند، سورج اور ستارے، حجر، شجر، نباتات و جمادات، دریاؤں، سمندروں اور نہروں کا نظام، اور بے شمار ان گنت مخلوق تخلیق ہو چکی تھی، مگر ان کی تخلیق سے پہلے اللہ رب العزت نے کسی بھی مخلوق کا کسی کے بھی سامنے کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ یہ اعزاز، یہ شرف اور بزرگی اللہ رب العزت نے صرف انسان کو عطا فرمائی کہ اس کی تخلیق سے پہلے فرشتوں کے سامنے اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔
الہ العالمین نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرنے کے قابل ہے وہ وقت اے میرا محبوب پیغمبر سرور کونین تاجدار مدینہ فخر رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے، ذکر کیجئے، تذکرہ کیجئے اس وقت کا کہ جب آپ کے رب نے کہا فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ گزشتہ جمعہ پر لفظ للملائکہ کے بارے میں نے تشریح آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ فرشتوں کے نام، فرشتوں کے اوصاف، ان کی ذمہ داریاں، ان پر ایمان اور ان پر ایمان لانے کے ضمن میں کتنی باتوں پر ایمان لانا ہے، یہ ساری تفصیل گزشتہ جمعے پر میں نے عرض کی۔ تو فرمایا یاد کیجئے اس وقت کو، تذکرہ کیجئے اس وقت کا جب آپ کے رب نے کہا للملائکہ، فرشتوں کے سامنے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ اور اللہ رب العزت کا فرشتوں کے سامنے تخلیق آدم اور تخلیق انسانیت کا تذکرہ کرنا، یہ ان سے کوئی مشورہ لینا نہیں تھا۔ اس لیے مشورہ وہ لیتا ہے جس کا علم ناقص ہو، اپنے ناقص علم کی وجہ سے وہ صحیح فیصلے تک پہنچنے کے لیے کسی دوسرے سے مشورہ کرتا ہے، کسی دوسرے کی رائے لیتا ہے۔ کوئی دکان بنانا چاہتا ہے، کاروبار کرنا چاہتا ہے، یا کوئی اور معاملہ شروع کرنا چاہتا ہے، تو اب وہ کیسے ہوگا، ٹھیک رہے گا یا نہیں رہے گا، فائدہ مند ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس کے لیے وہ کسی دوسرے سے مشورہ کرتا ہے، کیونکہ اس کا علم ناقص ہے۔ برخلاف اللہ رب العزت کے کہ اللہ رب العزت کا علم کامل ہے، علم محیط ہے۔ اللہ رب العزت کو کسی سے کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ کسی کے مشورے کا محتاج ہے، نہ کسی کے مشورے کا ضرورت مند ہے۔ فرشتوں کے سامنے اس لیے تذکرہ کیا، اپنا فیصلہ اس لیے ان کے سامنے رکھا تاکہ وہ اس پر کمنٹ کریں، اس پر بات کریں اور اس پر سوال کریں، اور پھر ان کی بات کے جواب میں، ان کے سوال کے جواب میں اپنے اس فیصلے کی حکمتوں کو میں ظاہر کروں۔ اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ تو یہ رائے لینا مقصود نہیں تھا، مشورہ کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ اپنے فیصلے کا اظہار کیا، اپنا فیصلہ سنایا، اپنے فیصلے کا تذکرہ کیا، تاکہ جب اس کے جواب میں فرشتوں کی بات آئے گی تو ان کے سامنے اپنے اس فیصلے کی حکمتوں کو میں ظاہر کر سکوں۔
ان کو بتاؤں کہ اس کی حکمتیں کیا ہیں۔ الہ العالمین نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ خلیفہ کے مختلف معنی ہیں۔ خلیفہ کا معنی پیچھے آنے والا، بعد میں آنے والا بھی ہے، اور انسان کو بھی خلیفہ اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ جنوں کے بعد آیا ہے۔ اور خلیفہ کا معنی جانشین بھی ہے، چونکہ انسان بھی ایک دوسرے کے جانشین بنتے ہیں، اس لیے انسان کو خلیفہ کہا گیا۔ اور خلیفہ کا معنی نائب بھی ہے، چونکہ انسانوں میں سے انبیاء علیہم السلام اللہ سے پیغام لے کر بندوں تک پہنچاتے ہیں، نیابت کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، اس لیے انسان کو خلیفہ کہا گیا۔ تو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ جب اللہ رب العزت نے اپنی یہ بات فرشتوں کے سامنے رکھی اور اپنے فیصلے کا اظہار کیا، تو فرشتوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا۔ رب کائنات نے فرمایا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتے کہنے لگے الہ العالمین، اے مولا کریم، اتجعل فیہا، کیا آپ بنائیں گے اس زمین میں من یفسد فیہا، کہ جو اس زمین میں فساد برپا کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون ریزی کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ یا اللہ، کیا زمین میں آپ ایسی مخلوق بنانے جا رہے ہیں، ایسا انسان بنانے جا رہے ہیں کہ جو زمین میں فساد مچائے گا، دنگا فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اور ایک دوسرے کا خون بہائے گا، خون ریزی ہوگی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے، فرشتوں کا یہ کہنا کہ ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، اور آپ ایسی مخلوق بنانے جا رہے ہیں کہ جو زمین میں فساد کرے گی، خون ریزی کرے گی، یہ اللہ کے فیصلے پہ اعتراض نہیں تھا، اللہ کے فیصلے پہ اعتراض نہیں تھا، بلکہ بطور نیاز مندی کے اللہ کے سامنے اپنی ایک عرض رکھی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی مخلص، فرما بردار اور نیک خادم ہو، اس کے سامنے اس کا آقا، اس کا مالک اس بات کا اظہار کرے کہ گھر میں، دکان میں، کارخانے میں، فیکٹری میں ایک اور ضرورت نکل آئی ہے، ایک اضافی کام نکل آیا ہے، لہٰذا اس ضرورت کے لیے میں ایک اور خادم رکھنا چاہتا ہوں، میں ایک اور خادم رکھنا چاہتا ہوں۔ اب جواب میں وہ نیک، مخلص، فرما بردار، متقی خادم کہتے ہیں جناب والا،
میرے ہوتے ہوئے آپ کو دوسرے خادم کی ضرورت کیوں ہے؟ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، آپ کا وفادار ہوں، آپ کا تابع فرمان ہوں، آپ جو حکم کرتے ہیں اسے کما حق پورا کرتا ہوں، جو ذمہ داری جو ڈیوٹی دیتے ہیں اسے پورا کر دیتا ہوں، کبھی آپ کے حکم عدولی نہیں کی، کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، آپ کے مزاج سے واقف ہوں، آپ کی طبیعت سے واقف ہوں۔ لہٰذا اگر کوئی اضافی کام بھی نکل آیا ہے، کوئی اور ضرورت بھی ہے، تو وہ بھی آپ مجھے دے دیجئے۔ جس طرح میں دیگر کام کر رہا ہوں، جس طرح میں دیگر ذمہ داریاں نبھا رہا ہوں، جس طرح میں دیگر ڈیوٹیاں پوری کر رہا ہوں، اسی طریقے سے میں اس کام کو بھی پورا کر دوں گا۔ نیا آئے گا، نہ جانے وہ کیسا ہوگا، آپ کے مزاج سے واقف ہو نہ ہو، آپ کی طبیعت سے واقف ہو نہ ہو، فرما بردار ہو نہ ہو، آپ کی بات ماننے نہ ماننے، آپ کے مزاج کے مطابق کام کرے نہ کرے، خام خواہ آپ کو پریشانی ہوگی، میں غلام حاضر ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ میں وہ کام کر دیتا ہوں۔ تو اسی طریقے سے فرشتوں نے بھی نیاز مندی کا اظہار کیا، جیسے اس خادم نے، اس خادم کا یہ اظہار کرنا، یہ بات کہنا اپنے مالک کے فیصلے پر اعتراض نہیں، بلکہ نیاز مندی کا اظہار ہے کہ میں غلام جو حاضر ہوں، میں غلام جو موجود ہوں، پھر دوسرے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے فرشتوں نے نیاز مندی کا اظہار کیا کہ ہم موجود ہیں، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے اور آپ جو حکم دیتے ہیں اس کو کما حق پورا کرتے ہیں، ذرہ برابر اور سر منہ بھی ہم آپ کی نافرمانی نہیں کرتے، تو پھر دوسری مخلوق کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی اور کام بھی اگر ہے تو وہ بھی ہمارے سپرد کر دیجئے، اسے بھی کما حق ہم پورا کر دیں گے۔ تو فرشتوں کا یہ کہنا بطور اعتراض کے نہیں تھا، بلکہ بطور نیاز مندی کے تھا۔ الہ العالمین نے منظر کشی کی، رب کائنات نے فرمایا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ فرشتے کہنے لگے الہ العالمین، کیا آپ بنانے جا رہے ہیں اس زمین میں ایسی مخلوق من یفسد فیہا، جو اس میں دنگا فساد کریں گے، ویسفک الدماء، اور خون ریزی کریں گے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ الہ العالمین نے فرشتوں کو جواب دیا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ رب کائنات نے فرمایا جو میں جانتا ہوں اے فرشتوں کی جماعت، وہ بات تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ زمین میں خلافت سنبھالنے کے لیے، نظام خلافت قائم کرنے کے لیے کس صلاحیت کی ضرورت ہے، کس استعداد کی ضرورت ہے، کن کن اوصاف کی ضرورت ہے، کس علم کی ضرورت ہے، یہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی آدم علیہ السلام کا خمیر بھی تیار نہیں ہوا، وجود تو بڑی دور کی بات ہے، ابھی تو آدم علیہ السلام اللہ کے ارادوں میں موجود ہیں، ابھی آدم علیہ السلام کا صرف ذکر ہو رہا ہے، ابھی آدم علیہ السلام کا صرف تذکرہ ہو رہا ہے، پھر فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ یہ دنگا فساد کریں گے اور یہ خون بہائیں گے، خون ریزی کریں گے؟ کیا وہ عالم الغیب ہیں؟ فرشتوں کو کیسے علم ہوا؟
علماء کرام نے اس کے مختلف جواب دیے ہیں۔ ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ انسان سے پہلے زمین پر جنات بسا کرتے تھے، اب بھی موجود ہیں مگر اس وقت انسان نہیں تھے۔ تو جیسے آج انسان آباد ہیں، انسانیت کی تخلیق سے پہلے ایسے ہی جنات یہاں پہ آباد تھے۔ تو وہ جن آپس میں دنگا فساد کرتے تھے، شرارت بازی کرتے تھے، ایک دوسرے کو تنگ کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ تو ان پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے انسان کے متعلق بھی یہ سمجھا کہ یہ بھی ایسی ہی مخلوق ہوگی، چنانچہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ بھی دنگا فساد کریں گے اور خون بہائیں گے۔ اور فرشتوں نے جس خدشے کا اظہار کیا تھا، اللہ معاف فرمائے، وہ انسانوں نے ہو بہو صحیح ثابت کیا ہے۔ آج وہی دنگا فساد ہے اور وہی خون ریزی ہے۔ اور ایک جواب علماء نے یہ بھی دیا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر کیا تو اس وقت ممکن ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو یہ بھی بتایا ہو کہ ان کی اولاد ہوگی، وہ پھلے پھولے گی اور ایک انسانیت جو ہے پوری کائنات کے اندر آباد ہوگی، ان میں کچھ فرما بردار ہوں گے، کچھ نافرمان ہوں گے۔ تو اس تذکرے کی وجہ سے فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ ایسی مخلوق بنانے جا رہے ہیں کہ جو زمین میں دنگا فساد کریں گے اور خون بہائیں گے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم ہیں آپ کے فرما بردار ہیں، آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، تو ہمارے ہوتے ہوئے دوسری مخلوق کی کیا ضرورت ہے؟ اور بعض علماء نے یہ بھی جواب دیا کہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کا مٹی کے خمیر سے ڈھانچہ تیار کیا تو اس ڈھانچے کو تیار کرنے کے بعد، مجسمے کو تیار کرنے کے بعد اس کو کھڑا کر دیا۔ تو جو شیطان تھا، ابلیس تھا، ابو داؤد شریف کی روایت اور دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ شیطان آتا تھا اور آدم علیہ السلام کے ارد گرد چکر لگا کر بغور آدم علیہ السلام کو دیکھتا تھا۔ تو اسی دوران اس نے یہ دیکھا اور اس بات میں غور کیا کہ آدم علیہ السلام اجوف ہیں، یعنی ان کا پیٹ خالی ہے۔ تو اس سے شیطان نے، ابلیس نے یہ اندازہ لگایا کہ اس پیٹ کے بھرنے کی خاطر یہ دنگا فساد کرے گا، یہ ایک دوسرے کا خون بہائے گا، یہ اللہ کی نافرمانیاں کرے گا۔ اور اسی بات سے فرشتوں نے بھی اندازہ لگا لیا ہوگا، اس لیے انہوں نے اللہ کے سامنے اس بات کا اظہار کیا، اس بات کا تذکرہ کیا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ ایسی مخلوق بنانے جا رہے ہیں کہ جو زمین میں دنگا فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ اور علماء نے ایک جواب یہ بھی دیا کہ فرشتوں کو اس لیے معلوم ہوا کہ جب اللہ رب العزت نے لفظ خلیفہ استعمال کیا، فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ تو جب لفظ خلیفہ سنا تو فرشتوں نے یہ اندازہ لگایا کہ خلیفہ کی ضرورت وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ فیصلہ کرنا مقصود ہو، اور فیصلہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ کوئی اختلاف ہو، جہاں پہ کوئی جھگڑا ہو، جہاں پہ کوئی لڑائی ہو، وہاں پہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو لفظ خلیفہ سے فرشتوں نے اندازہ لگایا کہ یہ انسان جھگڑا کرے گا، دنگا فساد کرے گا، خون ریزی ہوگی، اس لیے انہوں نے اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے خدشے کا اظہار کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، الہ العالمین، کیا آپ ایسی مخلوق بنانے جا رہے ہیں کہ جو زمین میں فساد کرے گی اور خون ریزی کرے گی؟
بہرحال ان میں تمام جوابات میں صحیح راجح اور مشہور جواب یہ ہے کہ تخلیق انسانیت سے پہلے زمین پہ کیونکہ جنات بستے تھے اور وہ دنگا فساد کرتے تھے، شرارت بازی کرتے تھے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، اور فرشتوں نے ان کو دیکھا ہوا تھا، تو انہی پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا کہ شاید انسان بھی ایسے ہی کرے گا۔ فرشتوں نے عرض کی الہ العالمین اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ ایسی مخلوق بنانے جا رہے ہیں کہ جو زمین میں دنگا فساد کرے گی، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ الہ العالمین نے موڑ کے جواب دیا، رب کائنات نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، انسان کے پیدا کرنے میں، تخلیق انسانیت میں کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں، کیا راز پوشیدہ ہیں، وہ میں جانتا ہوں، اے فرشتوں کی جماعت تم کوئی نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور پھر الہ العالمین نے آدم علیہ السلام کے شرف، بزرگی اور مقام کو ظاہر کرنے کے لیے زمین کی چیزوں کے نام اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین کی تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اور پھر جب آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے تو اللہ رب العزت نے فرشتوں اور آدم علیہ السلام کا امتحان لیا، چند چیزوں کے نام سامنے رکھے۔ اس مقام پر سیدنا آدم علیہ السلام کا قرآن مجید میں پہلی دفعہ نام آیا ہے، اور یہ بات یاد رکھیے، قرآن مجید کی 9 سورتوں میں 25 دفعہ سیدنا آدم علیہ السلام کا نام آیا ہے، اور 11 سورتوں میں سیدنا آدم علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ کہیں پہ آپ کے نام اور صفات کے ساتھ ذکر ہے، کہیں پہ صرف آپ کی صفات کا ذکر کیا گیا، اور کہیں پہ ضمنی طور پر سیدنا آدم علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام کے تذکروں میں سب سے پہلا تذکرہ اللہ سیدنا آدم علیہ السلام کا فرما رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ آدم ادمتن سے ہے یا عدیم سے ہے۔ عدیم کا معنی ہے سطح زمین، زمین کی سطح، اور آدم علیہ السلام کو بھی آدم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مختلف زمینوں کی مٹی کو اکٹھا کر کے اس سے آدم علیہ السلام کو بنایا ہے، جیسا کہ ابو داؤد شریف، ترمذی شریف اور دیگر کتب احادیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مختلف زمینوں کی مٹی کو اکٹھا کیا، پھر ان کا خمیر تیار کیا، اور اس خمیر سے اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جس طرح مٹی کے، زمین کے اوصاف مختلف ہوتے ہیں، اس کی رنگت مختلف ہوتی ہے، کوئی سیاہ رنگ کی مٹی ہوتی ہے، کوئی سرخ رنگ کی مٹی ہوتی ہے، کوئی کسی اور رنگ کی مٹی ہوتی ہے، اور اوصاف مختلف ہوتے ہیں، کوئی زرعی زمین ہوتی ہے، کوئی غیر زرعی زمین ہوتی ہے، کوئی کاشت کے قابل ہوتی ہے، کوئی کاشت کے قابل نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے اللہ نے مختلف مٹیوں کو اکٹھا کر کے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ان کی نسل کے اندر کوئی سرخ رنگ کا ہے، کوئی سفید رنگ کا ہے، کوئی گدمی رنگ کا ہے، کوئی سانولے رنگ کا ہے، کوئی کالے رنگ کا ہے، کوئی نرم خو ہے، کوئی ترش روح ہے، کوئی نیک طینت ہے اور کوئی بد طینت ہے۔
تو اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ تو بہرحال اللہ نے آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا آپس میں امتحان لیا۔ بقیہ بات انشاءاللہ پھر آئندہ جمعے پر عرض کی جائے گی۔ جو کچھ بیان ہوا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔